بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر عثمان طارق فری مین 9 کے فارم سے بات کر رہا ہوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے ہم بات کریں گے اس میں موجوداتی سیڈز کے بارے میں۔ آج سے چند دہائیاں قبل ان سیڈز کو جو ہے وہ پرندوں کی خوراک سمجھا جاتا تھا، لیکن تحقیق نے بھی ثابت کیا کہ یہ بہت ایک قدرت کا ایک تحفہ ہے، ایک نعمت ہے کہ جس کے اندر اتنے امپورٹنٹ نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں۔ اور جب تحقیق نے ساری بات ثابت کی تو پھر اس کو قدرت کی طرف سے ایک چھوٹے پیکٹس ہے جس کے اندر نیوٹرینٹس کا ایک بھرپور خزانہ موجود ہے۔ ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر اس کے اندر ایسے نیوٹرینٹس موجود ہیں جو کہ ہماری جسمانی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تحقیق نے ان کو سپر سیڈز کا جو ہے وہ درجہ دیا ہے۔ اب یہ کون کون سے دو امپورٹنٹ سیڈز ہیں جن کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں، ان میں ایک تو ہیں جس کو بہت کامنلی سب لوگ جانتے ہیں، جس کو تخم بلنگو یا تخم بلنگو یہ کہا جاتا ہے۔ ان کو انگلش میں بیزل سیڈز کہا جاتا ہے، اور سیکنڈ جو دوسرے بیج ہیں ان کو چیا سیڈز کہا جاتا ہے۔ ان چیا سیڈز کا مقامی یا کوئی دیسی نام نہیں ہے، اس لیے اکثر لوگ چیا سیڈز اور جو تخم بلنگا ہے ان کو ایک ہی قرار دیتے ہیں، ایک ہی سمجھتے ہیں۔ اگر ہم پنسار کی شاپ پہ بھی جائیں اور اس سے ہم چیا سیڈز لینا چاہیں تو وہ آپ کو تخم بلنگا ہی دے دیتا ہے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے تین چیزوں کی۔ نمبر ایک کہ ہم تخم بلنگا اور چیا سیڈز کے درمیان میں فرق یہ جانیں گے، ان کی پہچان کیا ہے، فرق کیا ہے ان کا۔ سیکنڈلی ان کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں اور ان کے فائدے کیا ہیں۔ تو ہم پہلے بات کرتے ہیں ان کے فرق کی کہ تخم بلنگا کی اور چیا سیڈ یعنی کہ بیزل سیڈز اور چیا سیڈز ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ جو تخم بلنگا ہے یہ تھائے بیزل لیف پلانٹ سے حاصل کیا جاتا ہے، اور جو چیا سیڈز ہیں یہ سیلمینگا ہسپینیکا پلانٹ سے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی کہ منٹ فیملی سے یہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تخم بلنگا جو ہے وہ زیادہ تر ساؤتھ ایشیا ریجن میں پایا جاتا ہے، جبکہ جو چیا سیڈز ہے وہ جو ہے وہ سینٹرل یا ساؤتھ امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے تخم جو بلنگا ہے وہ سستی ہے اور چیا سیڈ جو ہے وہ ذرا مہنگے ہیں۔ تخم بلنگا کے سیڈز جو ہوتے ہیں وہ مکمل کالے رنگ کے ہوتے ہیں اور یہ ٹیئر شیپڈ ہوتے ہیں، جبکہ جو چیا سیڈز ہیں وہ ذرا گول ہوتے ہیں اور موٹل شیپڈ گرے یا براؤن رنگ کے ہوتے ہیں۔ اب ان کے الگ الگ فائدے بتاتے ہیں کہ تخم بلنگا کے کیا فائدے ہیں اور چیا سیڈز کے کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں ہم تخم بلنگا پہ۔ تخم بلنگا کا جو بیج ہے ان کا جو رول ہے وہ اینٹی کینسرس بھی ہے، اینٹی بیکٹیریل بھی ہے، اینٹی فنگل، اینٹی وائرل بھی ہے، اور اس کے علاوہ اینٹی اسپازموڈک بھی ہیں۔ اس لیے بہت سارے جو حکمہ حضرات ہیں وہ ان کو بخار کے علاج کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ خون کے اندر کولیسٹرول اور بلڈ شوگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ تخم بلنگا جو ہے وہ ذہنی سکون کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے اندر ٹینشن انگزائٹی سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی پراپرٹیز موجود ہوتی ہیں۔ جلد کی صحت کے لیے، بالوں کی صحت کے لیے یہ زیادہ مفید ہے۔ منرلز کا یہ ایک اچھا سورس ہے، اس میں آئرن بھی ہے، کیلشیم اور میگنیشیم موجود ہوتا ہے۔ اس میں کافی مقدار میں فائبر ہوتا ہے، خاص طور پر سولیبل فائبر مثلا پیکٹن یہ ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تخم بلنگا جو ہے وہ وزن بھی کم کرتی ہے اور نظام سے جو ٹاکسک مادے ہیں ان کو خارج کرتی ہے، انٹسٹائن کی صحت کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور یہ بھوک کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ اس کے اندر پلانٹ کمپاؤنڈز مثلا فلیوونوائڈز ہوتے ہیں جو کہ اینٹی آکسیڈنٹس کا کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسم کے سیلز کو ڈیمیج ہونے سے بچاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان فلیوونوائڈز میں اینٹی انفلیمیٹری، اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی کینسرس جو ہے وہ پراپرٹیز موجود ہوتی ہیں۔ تخم بلنگا میں اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز جو موجود ہے وہ ہے اومیگا 3 فیٹی ایسڈس۔ تخم بلنگا میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ موجود ہوتے ہیں، ان میں 2.5 گرام آف فیٹ پر ٹیبل سپون جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ اس فیٹ میں تقریباً ہاف یعنی کہ تقریباً 1200 ملی گرام کے قریب جو ہے وہ اومیگا 3 جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور اس کا ایک چمچ روزانہ 13 گرام ہمارے جسم کی جو روزانہ کی ضرورت ہے اومیگا 3 کی وہ پوری کر دیتا ہے۔ اگرچہ ان میں تخم بلنگا میں وہ خواص بھی ہوتے ہیں جو چیا سیڈ میں ہوتے ہیں، تاہم تخم بلنگا کا استعمال جو ہے وہ گرمیوں میں بہت اچھی چوائس ہوتی ہے، اور اکثر ان کا جو استعمال ہو کیسے کیا جاتا ہے کہ پانی میں بھگو کے رکھ دیا جاتا ہے، یہ کچھ دیر کے لیے پھول جاتے ہیں اور پھر ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ اب نیکسٹ بات کرتے ہیں ہم چیا سیڈس کی. اب چیا سیڈس کیا ہوتے ہیں؟ چیا سیڈ جو ہے آپ کو اس کی پہچان بتائی ہے کہ یہ چیا سیڈ ذرا گول قسم کے شکل کے ہوتے ہیں اور موٹل شیڈس یعنی کہ گرے اور براؤن رنگ کے ہوتے ہیں. یہ اس کا یہ بتایا کہ یہ ذرا ان کی کوسٹلی ہوتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ یہ سینٹرل یا ساؤتھ امریکہ میں زیادہ پائے جاتے ہیں. ان کا شمار بھی جو ہے سپر فوڈز کے اندر ہوتا ہے. یہ بھی غذائیت کا خزانہ ہے. اس کے چھوٹے سائز پہ آپ نے نہیں جانا, ان کو انڈر ایسٹیمیٹ آپ نے نہیں کرنا. اس کے اندر جو ہے وہ فائبرز اور ان میں جو جتنے بھی منرلز ہیں مائکرو نیوٹریئنٹس کے اندر موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر اچھی مقدار میں اومیگا 3 موجود ہوتا ہے. اس کے اندر بھی اینٹی آکسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور سیڈس کے اندر موجود جو اومیگا 3 ہے اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں. اس کے اندر تمام کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ فائبر کی شکل میں ہیں. اپنے وزن کے 10 سے 12 گنا زیادہ جو ہے وہ پانی کی جاذبیت کی جو ہے وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے. ان میں معقول مقدار میں پروٹین ہوتی ہے. اس کے اندر اسینشیل امینو ایسڈز ہوتے ہیں. چیا سیڈز میں چونکہ ہائی مقدار میں پروٹین اور فائبرز ہوتا ہے اس وجہ سے یہ وزن کم کرنے میں بھی مددگار ہوتا ہے. السی کی طرح اس میں بھی زیادہ مقدار میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں. ان میں کیلشیم ہے اور میگنیشیم بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ سب نیوٹرینٹس جو ہے یہ ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اس کے علاوہ چیا سیڈ جو ہے وہ شوگر میں بلڈ شوگر کا لیول کم کرنے میں مدد دیتے ہیں. اس کے علاوہ اینیمل اسٹڈیز میں ثابت ہوا ہے کہ یہ چیا سیڈ جو ہے وہ انسولین سینسٹیوٹی کو امپروو کرتے ہیں. انسولین سینسٹیوٹی کو امپروو کر کے یہ بلڈ شوگر کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. کھانا کھانے کے بعد بلڈ شوگر کے لیول کو سٹیبلائز بھی کرتا ہے. اس کے علاوہ اسٹیک اسٹڈی میں یہ بھی بات آئی ہے کہ اگر روٹی میں چیا سیڈز کو مکس کر کے استعمال کیا جائے تو کھانے کے بعد جو شوگر لیول ہے وہ ہائی نہیں ہوتا نسبتاً اس روٹی کے جس میں ان کو شامل نہ کیا گیا. یعنی کہ انسولین سینسٹیوٹی کو جو ریگولیٹ کرتی ہے, بلڈ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے. اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد جو شوگر کو اسٹیبلائز کرنا ہے اس میں بھی یہ مددگار ثابت ہوتی ہے. اس لیے جو روٹی کھا رہے ہیں اس کے اندر اس کو اگر شامل کر لیا جائے تو کھانا کھانے کے بعد جو شوگر بڑھتی ہے اس کو بھی یہ کنٹرول کرتی ہے بنسبت اس روٹی کے جو ہم بغیر اس کے ایڈ کیے کھائی ہے. اس سے جو شوگر لیول بڑھنا ہے اس کی اسٹیبلائزیشن میں یہ رول پلے کرتی ہے. اس لیے جیسا کہ پہلا ذکر کیا کہ چیا سیڈ صحت کے لیے بہت مفید ہے. یہ وزن کم کرنے سے لے کر جسم میں جو اینٹی انفلیمیٹری بھی کام کرتی ہے, جو مختلف قسم کی انفلیمیشن ہوتی ہے ان کو بھی کم کرتی ہے. اگر آپ نے پہلے ان کو استعمال نہیں کیا تو آپ ان کو استعمال کریں, اس کو اپنی غذا میں شامل کریں. یہ بھی ایک قدرت کا ایک تحفہ ہے, ایک نعمت ہے. اس کے اندر اسینشیل جو اومیگا 3 فیٹی ایسڈس موجود ہیں وہ بھی ایک ہمیں جسم کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں مختلف فنکشنز کے لیے. تو آپ اس کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں. اس کے چھوٹے سائز پہ آپ نے نہیں جانا. قدرت کا غذائیت سے بھرپور ایک یہ انمول خزانہ ہے. آپ ان کو اپنی خوراک میں شامل کریں. تو ہم ملنگے کو بھی اور چیا سیڈز کو بھی ایزیلی اویلیبل ہے. بڑے سٹورز میں چیا سیڈ جو ہے وہ مل جاتے ہیں. آپ ان کو اپنی خوراک میں شامل کریں. اس کے علاوہ اپنی جو خوراک ہے اس کے اندر سے جتنے بھی پروسیس فوڈز ہیں وہ آپ نکال دیں. جتنے بھی کوکنگ آئلز ہیں, پروسیسڈ جو آئلز ہیں وہ نکال دیں. اس کی جگہ آپ دیسی گھی, کوکونٹ آئل, ایکسٹرا ورجن کوکونٹ آئل, اس کے علاوہ یہ چیزیں آپ کوکنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اور جو اولیو آئل ہے آپ اس کو یوز کریں ویسے کھانے کے لیے, لیکن کوکنگ کے لیے استعمال آپ نے نہیں کرنا ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کو, کیونکہ جو اولیو آئل ہے وہ ہیٹ سینسٹیو ہوتا ہے اور وہ مطلب ہیٹ کی وجہ سے وہ اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو آپ نے اس کو ویسے آپ استعمال کر سکتے ہیں, 1 چمچ سالن کے اوپر ڈال لیں, ویسے آپ کھا لیں, روٹی کے اوپر لگا لیں. اس طرح آپ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل جو ہے وہ ضرور استعمال کریں. اور جو کوکنگ آئلز ڈفرینٹ قسم کے ہیں, پروسیس ٹرانس فیٹی ایسڈس, یعنی کہ ایک مختصر سی لفظ میں اگر کیا جائے تو ٹرانس فیٹی ایسڈس آپ نے ان کو جو ہے اپنی خوراک میں سے نکال دینا ہے. اب یہ کن میں ہوتے ہیں؟ جتنے بھی فائن فلور کی فوڈس ہیں, فرائیڈ چیزیں آ رہی ہیں اور فاسٹ فوڈس ہیں, اس کے اندر ٹرانس فیٹی ایسڈ موجود ہوتے ہیں. آپ نے چینی کو اوائڈ کریں, فائن فلور والی چیزوں کو اوائڈ کریں, فرائیڈ چیزوں کو اوائڈ کریں. جو بھی آپ بنائیں سمپل کھائیں, سادہ کھائیں, پھل اور سبزیاں استعمال کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی اوور آل جو ہیلتھ ہے وہ ٹھیک رہے گی. انٹسٹائن نظام کا جو سارا
سسٹم ہے, ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ ہیلدی رہے گا. اسٹمک کے جو جتنے پرابلمز ہوتے ہیں بہت زیادہ مرچیں کھانے سے, میدے کی چیزیں کھانے سے, تو وہ اسٹمک کا جو نظام ہے وہ ٹھیک رہے گا. تو جب میدا ٹھیک ہوتا ہے, میدے کا اثر جو ہے وہ دماغ پہ بھی پڑ رہا ہوتا ہے, عجیب سی کشمکشی ہوتی ہے. تو میدا سیٹ رہے گا تو آپ کی پورا جو دن ہے وہ اچھا اور خوشگوار گزرتا ہے. ہیلدی رہیں, فٹ رہیں. اینڈ میں یہ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.